الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان چل رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی سوانح کو پڑھنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگی پر نظر ڈالنا۔ جیسے آج کے دور میں اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم اہل بیت سے، اہل سنت والجماعت اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، اور وہ طبقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ ظاہر بات ہے صحابہ کرام نے طریقہ بتایا اہل بیت سے محبت کرنے کا، تب ہمیں پتہ لگا کہ اہل بیت سے محبت کیسا کیا جائے۔ اسی محبت کی بنیاد پہ ہم نے پہچانا کہ صحابہ کرام باہر والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں۔ جب ہم باہر والوں سے محبت کرتے ہیں تو گھر والوں سے محبت کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ گھر والوں سے محبت کرنا باہر والوں نے سکھایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلے مرتبہ خلیفہ بنے، مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے آپ کو بٹھایا گیا تو آپ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا خطبہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے ایک طرف حضرت حسن کو بٹھاتے تھے، ایک طرف حضرت حسین کو بٹھاتے تھے، وہ دونوں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ صحابہ جا کے حضرت حسن کو حضرت حسین کو بلا کے لائے۔ آپ نے حضرت حسن کو دائیں طرف بٹھایا، حضرت حسین کو بائیں طرف بٹھایا، اور پھر آپ نے خطبہ شروع کیا۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی۔ آج کا بیان عشرہ مبشرہ صحابی ہیں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے بھی ہیں۔ حضرت زبیر ابن عوام جو ہیں عوام کے بیٹے ہیں، عوام ابن خویل جو ہیں سگے بھائی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، یعنی اس انداز سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھپا ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سگی پھوپھی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ والدہ محترمہ ہیں زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت صفیہ کے بیٹا ہونے کی وجہ سے پھوپھیزاد بھائی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت خدیجہ کے رشتے سے پھپا ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرون اولیٰ میں ایمان لایا حضرت صفیہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ۔ عوام کا انتقال جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے ہو چکا تھا۔ عوام ابن خویل یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، قصی ابن کلب پہ جا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مل جاتا ہے حضرت زبیر ابن عوام سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں حضرت عبداللہ کے، حضرت عبداللہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے ہیں ہاشم کے، ہاشم بیٹے ہیں عبد مناف کے، اور عبد مناف بیٹے ہیں قصی ابن کلاب کے۔ ادھر حضرت عوام بیٹے ہیں حضرت خویل کے، حضرت خویل بیٹے ہیں حضرت ابن اسد کے، حضرت اسد بیٹے ہیں عبد العزیٰ کے، عبد العزیٰ بیٹے ہیں بنو کلاب کے۔ اس جگہ جا کر بنو کلاب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ اور حضرت زبیر ابن عوام کا شجرہ مل جاتا ہے۔ یہ قریش کے خاندان میں سے تھے۔ بنو اسد ابن عبد العزیٰ ان کا قبیلہ تھا۔ وہ قبیلہ مشہور تھا مکے کے لیے کہ جب مشورہ کوئی کیا جاتا تھا کسی بھی کام کے لیے مکے کے، تو اس قبیلے سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عوام سے پہلے کسی ایک شخص سے ہوئی تھی، اس کے انتقال کے بعد پھر حضرت عوام سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اس سے حضرت زبیر پیدا ہوئے۔ بچپنے ہی میں والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی حضرت عوام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صفیہ نے تربیت کی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سخت تربیت کرتی تھی۔ ان کے نوافل ابن خویلد ان کے سگے چچا تھے، جو حضرت زبیر کے چچا تھے۔ والد کے انتقال کے بعد بھابھی اور یہ بھتیجے کی کفالت نوافل بن خویلد کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ بھی بھائی ہیں حضرت خدیجہ کے، لیکن ایمان نہیں لائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پایا زمانہ جناب رسول کا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے سے حضرت زبیر کو بہت سخت اور کڑا امتحان کے اندر رکھتے تھے، اور سخت سے سخت کام لیتے تھے۔ اگر کام نہ کرتے اور لاپرواہی کرتے تو بہت سختی سے مارتی تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ نوافل نے قریش کو جا کے شکایت کی کہ یہ تو اس طرح بچے کو مار دیں گی، بیٹے کو مار ڈالیں گی، اس انداز سے مارتی ہیں۔ ہاشمی قریش کے لوگ جو پہنچے اور جا کے حضرت صفیہ سے پوچھا تو فرمایا کہ کیا میں ماں ہوتے ہوئے اس کی دشمن رہوں؟ میں مارتی ہوں اس کی تربیت کے لیے، تاکہ وہ مضبوط بنے، سخت بنے، اور کل کبھی جنگ ہو تو جنگ کے اندر بہادری کے ساتھ جنگ کر کے جنگ جیتے اور مال غنیمت لے کر آئے۔ اس انداز سے تربیت کی۔ 15 برس کی عمر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 برس کی عمر تھی، حضرت زبیر ابن عوام کی 15 یا 16 سال کی عمر تھی۔ فوراً اپنی والدہ کے ساتھ جا کے ایمان لایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہادر اتنے تھے کہ پورے عرب کے اندر 2 شخص ایسے تھے جو دونوں ہاتھ کو تلوار میں لے کے دونوں ہاتھ سے چلاتے تھے۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی پورے عرب میں ماہر نہیں تھا۔ ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ۔ ماں کی تربیت نے اتنا مضبوط بنایا تھا کہ 10 برس کی عمر میں ایک 35 سال کی عمر کے عرب کے پہلوان سے جھگڑا ہو گیا، اس کا ہاتھ توڑ دیا حضرت زبیر بن عوام نے۔ یہ خبر دی گئی حضرت صفیہ کو۔ صفیہ حضرت نے پوچھا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے کو تم نے کیسے پایا، بہادر پایا کہ بزدل پایا؟ ان لوگوں نے فرمایا کہ ہمارے بچے کا ہاتھ ٹوٹا ہے اور آپ یہ پوچھتے ہیں کہ بہادر ہے کہ بزدل؟ فرمایا میں یہ بتا رہی ہوں اتنا بڑا میرا چھوٹا 10 سال کا بچہ ہے اور اتنے بڑے آدمی کا ہاتھ توڑ دیا، آپ کے نزدیک بہادر ہے بزدل ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ بہادر ہے۔ یہ وہ بہادری کا عام معاملہ تھا، قریش عرب کا معاملہ۔ عرب کے ایک قبیلے سے تھے، بنو اسد ابن عبد العزیٰ کا، اور ظاہر بات ہے سگی پھوپھی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر بات ہے کہ محمد الاسرہ کی تربیت، اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کی تربیت، اپنی والدہ محترمہ حضرت صفیہ کی تربیت، اس انداز سے آپ کی تربیت ہوئی۔ سگے چچا، سگے ماموں ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، اس حساب سے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماموزاد بھائی ہوئے حضرت زبیر ابن عوام کے۔ یہ اتنے رشتے حضرت زبیر عوام سے ملتے ہیں، ایک ماموزاد بھائی ہیں، ایک بیوی کے حیثیت سے پھوپھا ہیں، اور اس انداز سے بنو قریش سے بنو کلاب میں جا کر دونوں کا نسب نامہ مل جاتا ہے۔ 15 برس کی عمر میں آپ ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ اپنے ماموزاد بھائی سے بہت محبت تھی۔ اس وقت تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھا بن چکے تھے، اپنے پھوپھا سے اور ماموزاد بھائی کی حیثیت سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک موقع پر گھر پہ تھے، خبر اڑ گئی مکے کے اندر کہ کسی نے محمد الرسول اللہ کو کچھ لوگوں نے قید کر لیا ہے اور قید کر کے شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر پہنچتے ہی زبیر ابن عوام اپنی تلوار کو لے کر نکلے، ننگی تلوار لے کر مدینہ سے نکلے، پورے محلے سے گزرتے ہوئے گھر میں پہنچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا زبیر خیریت تو ہے، ننگی تلوار لے کر آ رہے ہو؟ فرمایا رسول اللہ مجھے خبر دی گئی تھی کہ آپ کو لوگوں نے قید کر لیا ہے، اور ایک خبر یہ آئی کہ شاید آپ کو شہید کر دیا، اس لیے میں تلوار لے کے نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر دعائیں دی اور فرمایا کہ اسلام کے لیے سب سے پہلی تلوار اگر کسی نے نکالا ہے تو زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالا۔ یہ وہ عرب کی بہادری تھی۔ حضرت صفیہ کی تربیت کا معاملہ اس انداز سے محدثین اور فقہ نے لکھا کہ اگر ماں باپ اپنی تربیت کی بنیاد پر بچوں کو ماریں تو وہ مار پھول جنت کے پھول کے برابر ہے۔ بغض اور حسد میں نہ ماریں، تربیت کے لیے ماریں۔ اسی لیے فرمایا استاد جب بچوں کو مارتا ہے تو استاد اگر پڑھائی کے لیے مارتا ہے، آج کے استادوں کا تو معاملہ نہیں ہو تو ذرا سی گھر کا غصہ ہوا تو بڑی موٹی لکڑی لے کے آ کے شاگردوں کو اٹھا کے پٹکتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس سختی سے منع کرتے تھے کہ اللہ کو کیا جواب دو گے۔
ظاہر بات ہے کہ بچوں کو سزا دینے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. اس انداز سے مارا جائے کہ جس انداز سے معلوم پڑا کہ دشمن کو مارا جا رہا ہے. تربیت کا انداز ہے. سب سے بہترین تربیت تو یہ ہے کہ ماں باپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر بچہ نافرمانی کرے تو ماں باپ اس سے کچھ دن کے لیے بات بند کر دیں. جیسے بیوی کو فرمایا کہ اگر بیوی تمہاری نافرمانی کرے تو اپنا بستر علیحدہ کر دو، بیوی کے ساتھ سونا چھوڑ دو، کچھ دن الگ سو. اگر بیوی غیرت مند ہوگی تو اسی معاملے میں سدھر جائے گی. اسی انداز سے اگر بچوں سے بات کرنا بند کر دو گے تو ماں باپ کی بات پد ہونے پہ بچوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو راضی کریں گے اور فرمانبردار بن جائیں گے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے ان حالات کی وجہ سے تربیت ملتی ہے ایمان والوں کو. حضرت صفیہ کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ زبیر ابن عوام 15-16 سال کی عمر میں پورے حجاز کے اندر تلوار کے مقابلہ کرنے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. ایمان لانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. نوفل چچا نے جب دیکھا کہ ایمان لے آئے، چٹائی پہ لپیٹ کر دونوں طرف سے دھواں دیتے تھے، لکڑی کی آگ لگا کے دھواں دیا جاتا تھا اور فرماتے تھے کہ اپنے دین کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کا دین مت قبول کرو. لیکن آپ اس دھوئیں کی چٹائی کے اندر آپ کلمہ پڑھتے تھے اور فرمایا کہ میں اب کافر نہیں ہو سکتا، میں ایمان لے آیا. اس انداز سے چچا اور چچا کے دوسرے رشتہ دار جو ہے وہ تکلیف دیتے تھے. سب سے پہلی ہجرت جو حبشہ کی ہوئی ہے، قریب 17 لوگوں نے ہجرت کی ہے، جس میں سے 11 مرد تھے اور باقی 5 یا 7 عورتیں تھیں. پہلی مرتبہ ہجرت کی حبشہ کی. اس میں حضرت زبیر ابن عوام بھی ہجرت کر کے اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا جن لوگوں کو اجازت آیا جا رہا ہے وہ حبشہ چلے جائیں. حبشہ کا بادشاہ بہت نرم دل ہے، وہ امن و سکون سے لوگوں کو رہنے دیتا ہے، مذہب کی کوئی معاملات نہیں دیکھتا. دیکھیے وہی انداز جو مکہ کا تھا آج پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے. اللہ ہم مسلمانوں کو سمجھ اور ہدایت دے. اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، اولیاء کاملین کا طریقہ، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا طریقہ اگر ہم نے نہیں اپنایا، جس زندگی سے انہوں نے اپنے آپ کو متعارف کرایا، اسلام کا تعارف کرایا، تجارت کی، معاش کا معاملہ کیا، لوگوں کے ساتھ پڑوسیوں کا حق ادا کیا، اور جب باہر نکلتے کوئی بھی ضرورت مند ہوتا اس کی مدد فرماتے. تجارت اس انداز سے کی ہے کہ ساری دنیا جھوٹ بولتی تھی، لیکن مسلمان جب اس ملک کو تجارت کرتے تھے غلط سامان کو سامنے اوپر رکھتے تھے، اس کو بتاتے تھے کہ یہ غلط سامان ہے، اس میں کچھ عیب ہے، اس کا یہ بھاؤ ہے، اس کا 10 روپیہ بھاؤ ہے، اور باقی جو اچھے مال کا ہے اس کا 12 روپیہ اور 15 روپیہ بھاؤ ہے. اس انداز سے مسلمان تاجر کو غیر لوگ سمجھتے تھے اور قبول کرتے تھے. آج سب سے زیادہ بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر سب سے زیادہ نام مسلمانوں کا بدنام ہے. مسلمان نقلی چیز بیچتے ہیں، مسلمان جھوٹ بول کر کاروبار کرتا ہے. اس انداز سے اسلام تعارف ہو رہا ہے. آج اس ملک میں اسلام کو اور مسلمانوں کو اس انداز سے ذلیل کیا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تعارف نہیں کرایا ان غیروں سے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہر مرتبہ بمبئی میں جب بھی بیان ہوا ہے اور ہر جگہ بیان ہوتا تھا، آپ یہی کہتے تھے کہ اللہ کے بندو، آپ کی یہ تہجد، آپ کی یہ نماز اس وقت تک کام آئے گی جب تک کہ آپ اپنے اخلاق سے غیروں کو اسلام کا تعارف کرائیں گے. اگر نہیں کرائیں گے تو فرض نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا. پلیٹ فارم پر آج اس میں مال میں آج نماز پڑھنے کی تکلیف ہو گئی ہے. حضرت کب بیان کرتے تھے اگر یہ انداز رہا، آپ نے اپنے تجارت کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں، سفر کے معاملے میں اپنا تعارف نہیں کرایا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، تو کل ہمیں اس ملک میں نماز پڑھنے کی بھی تکلیف ہو جائے گی. شروعات شروع ہو گئی ہے. اگر اللہ اب بھی مسلمانوں کو عقل نہ دیا، آنے والے حالات بہت خطرناک ہوں گے اس ملک کے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. یہ الگ بات ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں آپ نے بہت ساری اپنے زمانے کے اپنے انداز سے پیشین گوئی کی ہے. عربی میں کتاب ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، اس میں آپ نے مسلمانوں کی سوانح کو لکھا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اسلام سے عربوں کو عزت عطا فرمائی.